بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں خواتین کو گھر میں نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ مرد حضرات مساجد میں با جماعت نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ مساجد میں نہیں جا سکتی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، نماز تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے اسے چھوڑ دیا تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا، آپ نے اس کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ میری وہ اسلامی بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جو کہ نماز تراویح گھر میں پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتی، ان کو یہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے ہیں اور پھر 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے وطر نہیں پڑھنے۔ وطر سے پہلے آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہیں۔ وہ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور ان میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، یہ آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت پوری کرنی ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد آپ نماز تراویح کی دعا پڑھیں گے، جو کہ ابھی آپ کی سکرین پر بھی ہے، اور آپ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینال ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ آپ نے نماز تراویح کی دعا ہے جو کہ ہر 4 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ ان کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور اسے زبانی بھی یاد کر سکتی ہیں۔ اگر دیکھ کر پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ 5 سے 7 مرتبہ استغفر اللہ یا درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح مکمل کرنی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد نماز تراویح کی دعا پڑھنی ہے۔ جب آخری 4 رکعتیں ہوں گی تب آپ نے نماز تراویح کی دعا آخر پر نہیں پڑھنی، بلکہ 3 رکعت وطر پڑھیں گی، پھر 2 رکعت نفل، اور آپ کی اس طرح نماز تراویح بھی مکمل ہو جائیں گی اور آپ کی نماز عشاء بھی مکمل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان نماز تراویح میں صورتیں کون سی پڑھیں گی؟ مرد حضرات مسجد میں با جماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اس میں قاری صاحب پورا قرآن مجید پہلے روزے سے لے کر ایک ترتیب سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، اور 27ویں روزے کی شب قرآن مجید مکمل تلاوت ہو جاتا ہے۔ لیکن خواتین جو ہیں ان 20 رکعت میں وہی صورتیں پڑھیں گی جو کہ ان کو آتی ہیں۔ اگر کسی بہن کو، ماں کو 5 سے 7 صورتیں آتی ہیں تو وہ 20 رکعت میں ایک ترتیب سے وہی صورتیں پڑھیں گی۔ اگر آپ کو 2 صورتیں آتی ہیں تو آپ ترتیب سے وہ 2 صورتیں پڑھیں گی۔ دیکھیں، اگر آپ کو سورہ کوثر آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، تو آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گی جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ کوثر پہلے آتی ہے، اس لیے پہلی رکعت میں وہ پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص بعد میں آتی ہے تو دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لی۔ آپ نے ایسے ہی ترتیب سے پڑھنی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر کسی بہن کو، کسی ماں کو، کسی بیٹی کو ایک سورت آتی ہے تو وہ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھے گی۔ یاد رکھیں، نماز تراویح ادا کرنا ضروری ہے، لیکن پورا قرآن مجید ان میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جتنی بھی صورتیں آتی ہیں یا آپ کو ایک صورت آتی ہے تو آپ اسی سے 20 رکعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک صورت بار بار نہیں پڑھنی، نہ ہی یہ پابندی ہے کہ آپ نے پورا قرآن مجید ہی 30 روزوں میں مکمل کرنا ہے۔
جو صورت میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو آتی ہے وہی صورت پڑھ کے وہ 20 رکعت نماز تراویح مکمل کریں گی، اور پھر 20 رکعت پڑھنے کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے جائیں گے اور 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی 20 رکعت نماز تراویح بھی مکمل ہو جائیں گی اور آپ کی نماز عشاء بھی مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔